آداب، میں ہوں اور زرار کھوڑو ہیں۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے کہ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان اب سے کوئی 6-7 گھنٹے پہلے اسلام آباد پہنچے اور آتے ہی انہوں نے انتہائی مصروف دن گزارا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی ایرانی صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ لب لباب یہ تھا کہ کئی قوتیں ایران امریکہ امن سمجھوتے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، لہٰذا ہم سب کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایرانی صدر آج اسلام آباد پہنچے تو ان کا صدر زرداری، وزیر اعظم نواز شریف، بلاول بھٹو اور اسحاق ڈار نے پراتفاق خیر مقدم کیا۔ دورے کا مقصد اب تک ہونے والی مصالحانہ کوششوں میں پاکستان کے کردار کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ مزید سفارتی پیش رفت کے امکانات اور آنے والے دنوں میں ممکنہ وسیع تر علاقائی سیاسی اور اقتصادی تعاون کے خاکے پہ غور کرنا ہے۔ صدر پیزشکیان کی آمد کے چند گھنٹے بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی عمان سے اسلام آباد پہنچے۔ عمان میں وزیر خارجہ عراقچی اور ایرانی مجلس کے اسپیکر باقر قالیباف نے عمان کے سلطان سے آبنائے ہرمز سے متعلق مشترکہ انتظامی امور پہ تبادلہ خیالات کیا، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی اس وقت خلیجی ریاستوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ صدر پیزشکیان دوسری بار اسلام آباد آئے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل سے جنگ کے بعد سے ایرانی صدر کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ گزشتہ برس جون میں بھی ایران پہ 12 روزہ اسرائیلی حملوں کے بعد وہ سب سے پہلے لاہور اور پھر اسلام آباد پہنچے تھے۔ کل سے ہی اسلام آباد میں سخت حفاظتی انتظامات ہیں۔ ریڈ زون سیل ہونے کے سبب وفاقی آئینی عدالت، اسلام آباد ہائی کورٹ اور وفاقی وزارتی سیکریٹریٹ میں معمول کا کام معطل رہا اور ورک فرام ہوم کی ہدایات جاری کی گئیں۔ مارگلا کے واکنگ ٹریلز بھی بند ہیں۔ اسلام آباد سے بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ سروس بھی ایرانی صدر کے قیام کی مدت تک معطل رہے گی۔ ادھر آبنائے ہرمز کھلنے کے سبب تیل کی عالمی قیمتوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کے بقول آبنائے ہرمز سے گزشتہ 24 گھنٹے میں 1.90 کروڑ بیرل تیل گزرا ہے، چنانچہ تیل کی قیمت کم ہو کے 72 سے 74 ڈالر فی بیرل کے درمیان جھول رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پیغام میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جوہری معائنہ کاروں کو اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے کی اجازت دے دی ہے، لیکن ایرانی وزارت خارجہ کہتی ہے کہ اس بارے میں ہم نے اب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ فوری طور پہ 12 ارب ڈالر ریلیز کرنے پہ اتفاق ہوا ہے، لیکن صدر ٹرمپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو بھی ایرانی رقومات غیر منجمد کی جائیں گی وہ امریکی وزارت خزانہ کے ایک ایسکرو اکاؤنٹ میں جمع ہوں گی اور انہیں صرف خوراک اور طبی سامان کی امریکی کمپنیوں سے خریداری کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ لیکن ایران کے مرکزی بینک نے وضاحت کی ہے کہ جو رقم انفریز ہوگی وہ ایران اپنی مرضی سے استعمال کرے گا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ بظاہر تو یہ مسئلہ فی الحال چھوٹا ہے، لیکن اگر یہ طے نہیں ہوتا تو پھر آگے چل کے ایک بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے MOU کے فریم ورک کے لیے۔ جی، یہ تو اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں گی میرا خیال ہے۔ اچھا، ایک اہم وضاحت ہے جو میرا خیال ہے کہ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر، کہ کئی جگہ رپورٹ کیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کسی تقریر میں یا کسی بیان میں آئی ڈونٹ نو کہا ہے کہ ایران کے جو میزائل پروگرام ہے وہ بھی نیگوشیٹ ہوگا۔ اچھا، یہ کہیں کسی کے بھی ایجنڈا پہ کبھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، وہاں نا وہ مطلب ٹرمپ نے کہیں 1-2 ٹویٹ کر دیے ہوں گے، میں اس کی بات نہیں کر رہا۔ تو ابھی جو پیزشکیان صاحب اور شہباز شریف صاحب کے بیچ جو ابھی مشترکہ ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اور کئی طویل عرصے تک انہوں نے سوال جواب کا سلسلہ وہاں پہ جاری رہا ہے، تو انہوں نے وضاحت کی ہے کہ اس بیلسٹک میسائل پروگرام میں کوئی دوغلی معیار نہیں ہونے چاہیے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ملک کو اجازت ہے دوسرے ملک کو اجازت۔ یہ بھی ٹرمپ نے کہا ہے۔
یہ ٹرمپ نے بھی کہا ہے, یہ ٹرمپ نے بھی کہا تھا, یس کچھ دن پہلے تو شہباز شریف نے بھی کہا تھا, لیکن کیونکہ شہباز شریف کو کوٹ کیا جا رہا ہے مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس میں اور کچھ میڈیا سورسز میں بھی, تو ان کی وضاحت بھی آ گئی ہے. میرا خیال ہے کہ بالآخر ہم کچھ دیر کے لیے, ابھی کے لیے کم از کم, ایک سکھ کا سانس لے سکتے ہیں کہ the deal seems to be done. تھوڑی بہت کٹ پٹ MOU میں چلے گی, لیکن میرا خیال ہے کہ اب ہم 99% رول آؤٹ کر سکتے ہیں کہ دوبارہ جنگ ہوگی. بلکہ میرا تو خیال ہے کہ کئی دہائیوں تک اگر کسی امریکن صدر کو کوئی زائونسٹ یا اسرائیلی جا کے کہے نا کہ یار جا کے ایران پر حملہ کرتے ہیں, وہ کھل جائے گا کہ وہ کہے گا اسے باہر نکالو, اسے باہر نکالو. اچھا, ابھی جو آپ بات کر رہے تھے آبنائے ہرمز کی, تو وہ ایک گرافک ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی وہاں پر آمد و رفت ہو رہی ہے. اچھا, اب صرف یہاں پر آمد و رفت نہیں ہو رہی, جو ایشیا کی طرف جو ٹریفک ہے وہ بالکل مکمل طور پر بحال ہو گئی ہے. اگر وہ دوسری ہم ایک میپ دیکھیں, انڈیا, چائنا, جاپان. اچھا, اس میں زیادہ فائدہ چائنا کا ہی ہے, کیونکہ چائنا کے پاس کیپیبلٹی ہے ایرانین تیل کو ریفائن کرنے کی. اکثر یہ بات کی جاتی ہے کہ کیا پاکستان ایرانین تیل کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس پر ابھی تحقیق ہماری جاری ہے, اس پر آنے والے دنوں میں بات کریں گے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکراس یہ انڈیا کی کیپ سے نکلتے ہوئے ایشیا کی طرف جا رہے ہیں. مال بھارت بھی پہنچ رہا ہے, فرٹیلائزر وغیرہ وغیرہ. اور میرا خیال ہے کہ یار مطلب ایک دفعہ بندہ کہنا چاہیے نا یار تھینک یو یار, کیونکہ ہماری تو بہت بڑے حال میں تھے ہم, اور آپ نے ثالثی کر دی اور مانا کہ ہم آپ کی شکل نہیں برداشت کر سکتے. یوں بندہ منہ موڑ کے ہی کہہ دیتا ہے یار دبے الفاظ میں تھینک یو, یہ کر لیتا ہے. لیکن وہاں پہ نہیں ہو رہا, وہاں پہ پتہ ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں, بڑی انڈیا کی بات کر رہا ہوں نا یار, بڑی مزیدار باتیں ہو رہی ہیں. سن لے ایک دفعہ. انکل دیکھو یہ کیا ہے, پتہ نہیں ہے کوئی یار, کیا فرق پڑتا ہے. اینی وے, اگر ہم تھوڑا سا زوم آؤٹ کر کے دیکھیں چیزوں کو, تھوڑا سا پیچھے جائیں, 1 سال پیچھے جائیں, کیونکہ ہم ہمیشہ پھنس جاتے ہیں نا یار ابھی کیا ہو رہا ہے, آج کیا ہو رہا ہے, کل کیا ہوگا. 1 سال پہلے آپ کو یاد ہے کہ, اور یہ کامران یوسف صاحب کی بات کی ہے, میں تھوڑا سا ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کاپی پیسٹ کر کے, کہ 1 سال پہلے جب امریکہ اور اسرائیل نے پچھلی بار حملہ کیا تھا ایران کے اوپر, دا 12 Day War جس کو کہا جاتا ہے, اسی دوران پاکستان آرمی چیف واشنگٹن گئے تھے, اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کیا باتیں چل رہی تھیں کہ سر اس کا تو مطلب ہے کہ جب ایران پر حملہ ہوگا تو پاکستان بھی اس میں داخل ہوگا, یا تو پاکستان کی سرزمین کو استعمال کیا جائے گا. لوگوں نے تو نقشوں میں امریکن بیسز بھی بنا لیے تھے کہ سر یہاں ہے, میرے پھپھے کے بیٹے نے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہ چل رہا تھا. تو یہ سب غلط ثابت ہوا. نہیں, غلط تو ثابت ہوا, لیکن تب تک کا یہ جو اسسمنٹ تھا نا, یہ پچھلے 40 سال کی بنیاد بالکل تھا. لیکن کبھی پرانی اسسمنٹ, اچھی بات یہ ہے کہ یس غلط ثابت ہوا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ غلط ثابت ہوا. اس وقت شاید ہم اس وقت دل میں سوچ سکتے تھے کہ یار کاش ایسا نہ ہو. نہیں بالکل, میں سوچتا ہوں ہم بھی رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اگین اس سے یہ بھی چیز پروو ہوتی ہے کہ کبھی کبھی پیور ہسٹوریکل انالیسس بھی غلط ثابت ہوتا ہے, کیونکہ اس میں آپ یہ چیز اکاؤنٹ نہیں کرتے کہ یار دا اونلی کانسٹنٹ ان لائف از چینج. چیزیں صرف تبدیلی ہی آ رہی ہوتی ہے نا, اور اس وقت بہت بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں اس خطے میں, بلکہ پوری دنیا میں, رائٹ. اور اب میرا خیال ہے کہ اگین ہیروز ویلکم پزیشین صاحب کے لیے, ٹھیک ہے, بالکل بھائیوں کی طرح اس طرح استقبال ہوا ہے ان کا, جھپیاں وپیاں سب کچھ. اب گڈ ول کو گینز میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اہم نقطہ اس وقت یہ ہے, ہم نے پچھلے کئی پروگرامز میں بھی کوشش کی ہے کہ اسی طرف ہم جائیں, تو آج بھی پروگرام کے بقیہ حصے میں اس پر کام کرتے ہیں. کیا آخری جملہ کیا کہا کہ گڈ ول کو گینز میں تبدیل کیا؟ آپ سے 2 برس پہلے یہی بات صدر پیزشکیان اپنے پہلے دورہ پاکستان میں کہہ چکے ہیں, یعنی جولائی 2025 میں. جی, انہوں نے کہا جی اس وقت ہمارا جو تجارت کا جو والیوم ہے دونوں ملکوں کا, وہ $3 بلین سالانہ ہے, جو کہ کچھ بھی نہیں ہے نا, کچھ نہیں. انہوں نے کہا کہ کم از کم ہم $10 بلین کی کیپیسٹی رکھتے ہیں ایک دوسرے سے تجارت کرنے کی. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جو $10 بلین کا فگر ہے آفیشیل فائلز میں ظاہر نہیں ہے, وہ 3 بلین ہی ہے, لیکن جو غیر رسمی بارڈر کی تجارت ہو رہی ہے
وہ میرا خیال ہے 10 بلین سے بھی اوپر کی. ہم نے اس پہ ماضی میں بات کی تھی, آج ہم دوبارہ اس پہ بات اس کریں کو گے. فارملائز کیسے کیا جائے؟ فارملائز دیکھیں, کام بہت ہو رہا ہے انڈر دا ٹیبل, ٹھیک ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ملک بستان صاحب جو چیئرمین ہیں ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے, تو انہوں نے بتایا ہے کہ تقریباً 5 دنوں میں پاکستانیوں نے تقریباً 3 ٹریلین ایرانی ریال خریدے ہیں. اس وقت خریدے تھے جب پرائس تقریباً 2000 پہ چل رہی تھی, اب وہ بات 4000 پہ پہنچ گئی ہے. تو گراؤنڈ لیول پر لوگ اس پر بھی اسپیکولیشن کر رہے ہیں. لیکن اگین جس چیز کو ہم پیس ڈیویڈنڈ کہتے ہیں, اس کو کیسے اپنی یقینی بنانا ہے, اب اس پر غور کرنا چاہیے. آئی ایم شیور کہ ہماری اگین ہسٹوریکل پیٹرن کو ہم دیکھیں تو ہم اس میں کبھی کامیاب نہیں رہے. اب ہمارے پاس یہ ایکسکیوز بھی نہیں رہے گا کہ یار وہ امریکہ نہیں کرنے دیتا, ٹریڈ تو کر لیں لیکن سمجھو یار, سمجھا کرو ہیں. ہاں. تو اب مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب سیریسلی 60 دن کے بعد اگر پاک ایران گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ مکمل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی. چیزیں آگے نہیں بڑھی, لیکن ایران پاکستان گیس پائپ لائن بھی ایک پروجیکٹ ہے, بہت بڑا پروجیکٹ ہے, میں مانتا ہوں. اور بھی چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگین تھوڑا سا اگر ہم واپس آئیں, آپ نے جو آغاز میں بات کی, جو وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا نا کہ بہت سپوائلرز ہیں, بہت لوگ ہیں اور بہت طاقتور لوگ ہیں اور طاقتور قوتیں ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ امن قائم ہو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کون ہے وہ. اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, زائنسٹ لابی کی بات ہو رہی ہے, رائٹ. آپ دیکھتے ہیں ابھی بھی کہ جتنے بھی جو ٹاپ پرو زائنسٹ ہیں, آپ بین شپیرو کو لے لیں, آپ لورا لومر کو لے لیں, آپ تمام اب پورے اسرائیلی میڈیا میں آپ کو ایک بڑی غور و فکر کے ساتھ وہ بات کر رہے ہیں کہ یار پاکستان میں تو کوئی آزادیاں ہی نہیں ہے, یہاں پر بڑی ایک ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. مانتے ہیں, ہم مانتے ہیں. آپ کو ایک دم یاد کیسے آ رہا ہے؟ کیونکہ ان کو آپ توپوں کا رخ پاکستان کی طرف ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ اس وقت وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ڈائریکٹ ٹرمپ کو تو اٹیک کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے نا, اس کے آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. تو اب ان کی ٹارگٹ ہوگا پاکستان. اب میں تو صرف میڈیا اور نیریٹو وار کی بات کر رہا ہوں, لیکن سائیڈ میں بھارت بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ موقع کی تلاش میں ہیں. اسرائیل کی ابھی بھی بہت کیپیبلٹی ہے, انٹیلیجنس کیپیبلٹیز بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے سیپریٹسٹ اور ٹیررسٹ گروپس کو سپورٹ کرنا. یہ ساری چیزیں ابھی ایجنڈا میں ہے. اور اگر ہم اسرائیل کی بات ہی کر رہے ہیں تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ مطلب جلنے والے کا منہ کالا, وہ تھوڑے سے کریک بھی ہو گئے ہیں. اور میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یوری گیلر, اگر آپ نے کبھی نام سنا ہو, ایک زمانے میں کافی مشہور ہوتے تھے, اسرائیلی کک ہیں. تو ان کا آج کل میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا اسرائیلی ٹی وی پر, یہ والا, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر کیا ہوا ہے. اصل میں ایرانیوں نے نا ایک مشین ایجاد کی ہے جس سے الیکٹرو میگنیٹک ویوز جا رہے ہیں صدر ٹرمپ کے دماغ کے اندر, اور اس کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے, اور میرے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. تو اب یہ یہاں تک آ گئے ہیں. جی تو ٹھیک ہے. اور کیا ہم مزید کیا بات کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ پیس ڈیویڈنڈ کی طرف ہی چلتے ہیں. ہاں, جو آپ نے بات کی, پہلے بریک لے لیں تاکہ کچھ اشتہاروں کا ڈیویڈنڈ مل جائے, بالکل, پھر پیس ڈیویڈنڈ کی بھی بات کر لیں.